بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ان شہزادوں کو چوما کرتے تھے، ان کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ ان دو شہزادوں کو سب سے پہلی جو آواز سنوائی گئی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز تھی، جو حضور نے ان کے کانوں میں دی۔ اور سب سے پہلی جو خوراک ان شہزادوں کو دی گئی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی گٹی تھی، جس میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کا لعاب دہن شامل تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ تمام تر نسبتیں حسنین کریمین کو حاصل ہیں، اور صحابہ کرام نے اہل بیت اور خاص طور پہ حسنین کریمین کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، جن کو محدثین نے کتب احادیث میں نقل کیا ہے۔ محرم الحرام میں، بعض مجالس کی آڑ میں، اور بہت سارے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اہل سنت کے لبادہ میں وہ تمام لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں عداوتیں اور دشمنیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل بیت کے جتنے فضائل امت تک پہنچے وہ فضائل بیان کرنے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ اسی روایت کو دیکھیے، آج کی روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ابن عمر بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، اور حضرت عمر کے بارے میں تو بعض بدبخت یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت پہ مظالم کیے، نعوذ باللہ۔ لیکن دیکھیے، صحابہ کرام ہی اہل بیت کے فضائل کو امت تک پہنچا رہے ہیں اور ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت سے ہمیشہ والہانہ محبت رکھیں، اور ان کے تعلقات کو کبھی بھی تاریخ کی نظر سے نہ دیکھیں، ہمیشہ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل و محبت کرنے والے ہیں، صحابہ اور اہل بیت آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کی کبھی بھی تاریخی پیرائے میں نہ دیکھیے، قرآن کے پیرائے میں دیکھیے کہ قرآن ان کے تعلقات کو آئیڈیل اور محبت والا تعلق قرار دیتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت سے ہمیشہ والہانہ محبت کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔